आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ को मुल्क वापस आने का मशवरा। ऐसे फैसले न किए जाएं जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। नैब की तहवील में मियां साहब की जिंदगी को खतरा है। मरियम नवाज का आसिफ जरदारी को जवाब, हम इस पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। आप मैदान में होंगे नहीं तो जीतने तो बिल्कुल ही नामुमकिन। आज शो का नोटिस भेज रहे हैं इनको जी, दूसरी जमात ही भेज रहे हैं। उन्होंने हमें शो कॉज नोटिस दिया है। बिलावल भुट्टो ने इस इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी का शो कॉज नोटिस पढ़कर सुनाया और फिर फाड़ कर फेंक दिया। शुरका ने तालियां बजाईं। बिलावल भुट्टो ने इजलास में कहा कि हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। यूसुफ रजा गिलानी की जो कामयाबी है कुछ नून लीग के दोस्तों को हजम नहीं। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के साथ चलना मुश्किल नजर आता है। जवाब देने को तो हर बात का जवाब दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट, मैं मोहम्मद मालिक। हेडलाइंस आपने सुनी होंगी भी पहले, अभी इब्तदाइया भी सुना। इस वक्त एग्जीक्यूटिव कमेटी जो सी है पीपल्स पार्टी की, उसका इजलास चल रहा है कराची में। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग इतलात वहाँ से आई हैं। एक तो यह है कि जो शो कॉज नोटिस था अब्बासी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भेजा और बेसिकली पीडीएम की हाई कमान की तरफ से, वो बिलावल भुट्टो साहब ने पढ़ा और फिर फाड़ कर फेंक दिया एंड ही वॉज अपलॉडेड। तमाम बाकी लोग बड़े खुश होने तालियाँ वालियाँ बजाईं। अभी तक जो इतलात आई हैं उसमें 3-4 फैसले पीपल्स पार्टी कर चुकी है। एक तो उन्होंने कहा कि जी हम तो कहीं नहीं जा रहे, हमने पीडीएम बनाई थी, हमने कन्वीन की थी, हम तो रह रहे हैं और अपनी टर्म्स पे रह रहे हैं। सो पीडीएम इज़ देयर हमारी वजह से। फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ऑफ़र किया कि मैं रिज़ाइन कर देता हूँ एज़ लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट, क्योंकि इसकी वजह से झगड़े पड़े हैं और एज़ जैसे एक्सपेक्टेड था। आपको पता है ऐसे मामला में ऐसे ही होता है, प्लान रेजिग्नेशन ऑफर होता है, प्लान रिजेक्शन होती है। तो सब ने यूनानिमसली कहा नहीं 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 नहीं, आप गिलानी साहब आप यहीं हैं, तो वो रिजेक्शन भी फारग हो गई। तीसरा उन्होंने कहा कि जी हमारा पुराना स्टांस था, पहले सारी चीज़ें होंगी, पहले हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, बाई इलेक्शन भी लड़ेंगे, फिर हम चेयरमैन सेनेट वगैरह तमाम लड़ेंगे। हम पहले वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे, पहले पंजाब में, फिर नेशनल असेंबली में, और इसके बाद सड़कों पे जाएंगे। तो आज ये भी अभी तक फैसला हुआ है, अनाउंस सुना, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें ये इतला आ रही है कि उन्होंने कहा कि हमने रिज़ाइन नहीं करना, पहले वही प्रोसेस चलेगा सारा जो सारा प्लान था। और उसके बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस अगर नाकाम हो गए दोनों जगह, फिर हम सड़क पे भी जाएंगे, तब लॉन्ग मार्च होगी। सो बेसिकली पीपल्स पार्टी अपनी उसी लाइन पे है, लेकिन इधर काफ़ी गड़बड़े हो गई हैं। और वो अब ये भी बात किसी एक लीडर ने की कि देखें एक तरफ PMLN वाले बड़े शादियाने बजा रहे हैं, कल से NS-75 में इलेक्शन जीता है, हमने कहा था तो बाई इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया है ना, अगर इनके बस में होता तो इलेक्शन में हिस्सा भी ना लेते। तो ये अभी तक वहाँ की इतलात आई हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। इस पर आज प्रोग्राम 2 सेगमेंट में है। पहले में मैं इस पर बात करूँगा शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, सीनियर लीडर हैं PMLN के। और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि इस हुकूमत के पास करीबन अब 126 हफ्ते रह गए हैं अगले इलेक्शन तक। मैं 2-2.5 साल नहीं कह रहा, 126 हफ्ते। इस 26 हफ्तों में क्या कोई सिल्वर बुलेट है मैशत बेहतर करने की? जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं ज़राअत, लेकिन ज़राअत का हाल ये है कि इनकी एडवाइजरी काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर की एक भी ज़राअत का एक्सपर्ट नहीं है। अभी तक हमने जितने इंडिकेटर्स देखे हैं, कोई इरादा नहीं लग रहा, और लग ही रहा है कि जो कराची की बिज़नेस माफिया है वो पूरी तरह जो पॉलिसी साजी है गवर्नमेंट की उस पर छाई हुई है। लेकिन वो प्रोग्राम के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। इन द मीन टाइम मैं आपको अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा दूं। एग्रीकल्चर में हमारे साथ में ज्वाइन करेंगे शंदाना गुलजार, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, चेयरपर्सन कॉमनवेल्थ विमेन पार्लियामेंटेरियंस की भी हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे इंशान कांजी, ये एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कोई स्टार्टअप भी है, आई डोंट नो व्हाट यू डू अ मिलियन थिंग्स, और रेगुलरली ही राइट्स। और आजकल फंसे में ये कोई गवर्नमेंट के साथ कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर कुछ ये तोहफा चला सकें, उनसे भी हम बात करेंगे। जैसे प्रोग्राम से पहले शंदाना इनको ढूंढ रही थी, वो कह रही थी ये गायब हुए में तमाम इजलासों से, तमाम चीज़ों से। इनसे मैंने पूछा था, आई एम नॉट बीइंग पेड एनीथिंग, पैसे तो मुझे दे नहीं रहे, काम करवाते हैं खाली घुमा। 1 साल ग्राटिस काम किया ना, 1 साल से ज़्यादा। शाहिद अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले तो आपको पता लग गया है वो बिलावल भुट्टो साहब ने आपका जो शो कॉज नोटिस था वो फाड़ के फेंक दिया जी। अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के अंदर उन्होंने पढ़ के सुनाया, फिर फाड़ के फेंक दिया, और उन्होंने कहा कि जी हम पीडीएम से नहीं जा रहे, हम इज्जत के लिए काम करते हैं सारा, और
انہوں نے لتاڑ دیا سب کو اور انہوں نے کہا ہم نے پی ڈی ایم بنائی تھی, ہم تو پی ڈی ایم سے نہیں جا رہے, یہ باقی اپنے رویہ درست کریں. سوری ہاں پھر تسی نہ ہی سمجھو. تو اس پہ I wanted to know کہ جب یہ اب واقعی پی ڈی ایم رہ گئی ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز, ثناء اللہ صاحب کے, رانا ثناء اللہ کے بیان سنے, آپ کے پہلے بیان سنے, آپ بھی کبھی اس کو شو کاز کہہ رہے تھے, کبھی وضاحت کہہ رہے تھے, آج تو خیر انہوں نے جواب بڑا واضح طور پہ دے دیا ہے. کیا اب پی ڈی ایم رہ گئی ہے کہ بالکل مذاق نہیں بن گیا؟ نہیں مذاق نہیں ہے, مذاق جو بنا رہے ہیں جو بناتے ہیں وہ موجود ہیں. ہم نے ایکسپلینیشن مانگی تھی کہ آپ نے حکومت کے ساتھ مل کر پی ڈی ایم کے اعتماد کو توڑا ہے اور فیصلے کو توڑا ہے. جب اس کا جواب آئے گا اس کو جواب دے دیں گے. وہ سارا دن مارتے ہوئے ہمارا سے کوئی تعلق نہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے تو آپ سے اس طرح وضاحت نہیں مانگی جب آپ لوگوں نے پنجاب کے اندر طے کر لیا کہ کوئڈ پرو کو کے اوپر سب کے مانگ لیتے نا, مانگ نہیں اور نہیں, لیکن ان کا شاید اس کے بعد دیکھیں میری بات سنیں, اس کے بعد جب سینٹ کے الیکشن ہوئے اس کے بعد 2 سربراہی اجلاس ہو چکے ہیں, ہر بات وہاں پر ہو سکتی ہے. تو یہ ابھی یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ایک فیصلہ ہوا تھا پی ڈی ایم کو جو انہوں نے توڑا ہے. حکومت کی کولیبریشن میں باپ کے ساتھ مل کر انہوں نے اپوزیشن بنائی ہے سینٹ میں. یہ اس کو اگر معمولی بات سمجھتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. اب اس پہ ادھر ادھر کی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جواب دینا ہے تو دے دیں, باقی ان کی مرضی ہے. ہمیں تو کوئی آفیشیلی کوئی وہاں سے ورڈ نہیں آیا. تو وہ تو کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم ہم نے بنائی ہے, ہم تو کہیں نہیں جا رہے. وہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم ہم نے بنائی ہے, ہم کہیں نہیں جا رہے. پی ڈی ایم کا کوئی مالک نہیں ہے. پی ڈی ایم 10 جماعتوں کا اتحاد ہے. جو اس اتحاد کے فیصلوں کے مطابق نہیں چلے گا, جو جا کے حکومت سے کولیبریٹ کرے گا, پھر وہ اس کا راستہ جدا ہو جائے گا. تو کیا آپ ان کو پی ڈی ایم سے ایکسپیل کر سکتے ہیں؟ جی آپ کیا ان کو پی ڈی ایم سے نکال سکتے ہیں باقی مل کے؟ نہیں میں تو نہیں کر سکتا ہوں, لیکن پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس یہ یقین کے بعد فیصلہ کر سکتا ہے. ایک جماعت ہے اس نے توڑا ہے, اس کے خلاف وہ کارروائی کر سکتے اختیار ہے. 2-3 سوال اٹھ رہے ہیں ناظرین پنجاب کے اندر. ایک تو جو پہلے پرائم منسٹر یہ بات ہو رہی تھی کہ کس طرح گورنمنٹ گرائی جائے. کامن بلیف یہ ہے کہ صرف اس وجہ سے پنجاب میں گورنمنٹ نہیں گرائی جا رہی کیونکہ یہ امپریشن ہے کہ شریف فیملی میں کون سی برانچ آف دا فیملی اوپر رہتی ہے. اس کے ریزن جو بھی ہوں. آئی تھنک وی آر کنیکٹڈ بیک ٹو شاید آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے. جی اچھا یہ مجھے بتائیں تو کیا اب تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سین نہیں ہے, تو کیا آپ لوگ جہانگیر ترین سے کانٹیکٹ کریں گے یا کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا ایکویژن بن جائے؟ بیکاز اٹس اے گولڈن اپرچونٹی کہ آپ پنجاب کے اندر ایک گورنمنٹ گرا سکتے ہیں. اور پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ جی یہ آئیڈیل اپرچونٹی ہے اس وقت پنجاب میں کہ ہم عمران خان صاحب کو ایک پولیٹیکل جھٹکا لگا سکتے ہیں. نہیں جی ہمارا کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں ہے. کیوں؟ ہم اس ناکام نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم اس ہارس ریڈنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم لوٹوں کے ساتھ ملا کر حکومتیں نہیں گرانا چاہتے. سیدھی بات ہے. ہم بات کر رہے ہیں ملک کے نظام کو بدلنے کی, ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کرنے کی. ہماری یہ کوشش ہے. ہم اس ناکامی کے اندر حصہ نہیں ڈالنا چاہتے. جیسے ڈالنا ہے وہ ڈالنا. لیکن آپ سے گورنمنٹ تو گری نہیں, آپ سڑکوں پہ تو آپ نہ جا پا رہے ہیں. مولانا صاحب بھی کہتے ہیں وداؤٹ ریزگنیشنز فائدہ کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے. پی ڈی ایم پریکٹیکلی بالکل ٹوتھلیس ایک چیز بن گئی ہے. اگر آپ کے پاس ایک آئینی طریقہ نکلتا ہے پنجاب گورنمنٹ میں ووٹ آف کانفیڈنس لانے کا, عدم اعتماد لانے کا, اور اس کے بعد آپ سینٹر میں بھی آ سکتے ہیں, تو کیا آپ صرف اس لیے ہمارا کوئی انٹرسٹ؟ آئی تھنک ہمیں ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں. آئی تھنک ویل ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. چلیں جی اللہ کا نام لے کے ایگریکلچر پہ آ جاتے ہیں. بالکل آئیے, بیکاز یہ اگر کنیکٹ ہو گئے تو ہم بات کر لیں گے. بیچ میں ڈسٹرب کر لوں گا تھوڑا سا, لیکن ناظرین میں ایگریکلچر کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ سارا ایگریکلچر ہی ہے ریلیٹڈ. یہ میری ٹائی, یہ سوٹ شوٹ, یہ کاٹن کی شرٹ, ایوری تھنگ ایگریکلچر ریلیٹڈ. پانی, خوراک, سب.
لیکن ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کسی اور بندے کا مسئلہ ہے, یہ کوئی کسان بیٹھا ہوا ہے جس کا پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر اس کا یہ مسئلہ ہے. ہماری لائف صرف تب افیکٹ ہوتی ہے کہ جب ٹماٹر مہنگا ہو جائے یا پیاز مہنگا ہو جائے, ہم اس کو وہاں تک سمجھتے ہیں. ابھی جتنی اکانومیز ہیں دنیا کی, چاہے وہ چین ہے, چاہے ویتنام ہے, چاہے کہ کوریا ہے, سب کچھ ان سب نے ایگریکلچر ڈیولپ کیا تھا تو ان کی انڈسٹری ڈیولپ ہوئی تھی. پاکستان کے کچھ تھوڑے سے سٹیٹس میں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں, شیئر جلدی سے کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو 63% ہماری پاپولیشن ہے وہ دیہی علاقوں میں رہتی ہے, 63% جو سی وہ ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا امپلائمنٹ سیکٹر زراعت ہے, سب سے بڑا ہمارا جون سا ہے, اور یہ 38% جو سی ہے, 38% ہماری لیبر فورس اس کے ساتھ ڈائریکٹلی جو ایسوسیٹڈ ہے سب کچھ. ہمارا چھوٹا کسان جون سا ہے, اور بڑے انٹرسٹنگ ڈیٹا یہ جیسے ابھی میں آپ کو میں نے انٹروڈیوس کیا تھا, انشان کانجی نے ابھی ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے, بڑا زبردست لکھا ہے, اور وہ بتاتے ہیں کہ ہماری یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ دنیا میں جو ایوریج جو زراعت ہو رہی ہے 20% وہ ہو رہی ہے آپ کے پانی سے, اور 80% رین فال سے ہو رہی, بارشوں سے. پاکستان میں الٹا کام ہے. تو ہمارے پاس بھی ویری فرٹائل لینڈ, سب کچھ ہے. لائف سٹاک بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہمارے یہاں 57.9 تقریباً 58% جو ایگریکلچر کے GDP کا وہ لائف سٹاک سے ڈائریکٹلی تعلق ہے, اور 23%. لیکن میں زیادہ ڈیٹا میں آپ کو پریشان نہیں کرتا, لیکن ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے, پرائرٹی نہیں ہے. جتنی پالیسیز ابھی تک ہم گورنمنٹ کی دیکھ رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں انڈسٹریلسٹ ڈریون رادر. اس میں بات کروں گا, آپ لوگوں سے شروع کروں گا. آپ تو وہ ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی نیشنل اسمبلی کی, اس میں بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے وزیر صاحب بڑے شریف آدمی ہیں فوڈ سیکیورٹی کے, لیکن مجھے لگتا ہے وہ اپنی بھی ان کی انسیکیورٹیز ابھی شامل ہیں بیچارے. وہ ان کو میں نے سنا ہے کیبنٹ میں وہ کوشش کرتے ہیں, بولنے نہیں دیا جاتا ان کو, اس طرح سنتا ہے. اگریسو آدمی نہیں ہے, ہی از ٹو ڈیسنٹ اے مین ٹو بی آئی تھنک ڈوئنگ سم تھنگ. پرائرٹی نہیں ہے. پرائرٹی کیسے بنے گی زراعت؟ پرائم منسٹر کو کیوں نہیں سمجھاتا کوئی یہ بات؟ شکریہ مالک صاحب. آئی تھنک اگر آپ نے پچھلے سال بجٹ کی تقریر دیکھی وزیر اعظم کی, تو انہوں نے ایک ہی الفاظ 3 دفعہ یہی کہے تھے, زراعت زراعت زراعت. کیونکہ اس ٹائم ہاں آلدو کووڈ سے گزر رہے تھے, یہ آپ دیکھ لیجیے فیبرری میں انہوں نے تقریر کی تھی, یہ گورننگ کاؤنسل آف انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچر ڈیولپمنٹ IFAD, جی اس میں بھی زراعت زراعت اور 5 انہوں نے نسخے بھی دیے تھے کہ یہ 5 نسخے ہونے چاہیے. ہم اپریل میں آ گئے, جی کچھ نہیں ہوا. تقریر, بجٹ تقریر, دوسری تقریر, باتیں, گراؤنڈ پہ کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں جی. یہ جو کام کر رہی ہے, یہ جو کابینہ کی کمیٹی ہے زراعت پہ, جس کو خسرو بختیار صاحب اور سید فخر امام صاحب دونوں کو چیئر کرتے ہیں. خسرو بختیار جن کی فیملی کا نام ابھی شوگر سکینڈل میں بھی آیا ہے. جی جی بالکل, وہی خسرو بختیار جی بالکل. تو وہاں مصروف ہوں گے, وہ یہاں کیا کام کر رہے ہوں گے؟ ملاقات میری نہیں ہوئی, سو آئی ڈونٹ نو. میں اس کو تھوڑا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں جی. مارچ 2020 جب کرونا کا لاک ڈاؤن ہونے لگا تھا, اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جو ہماری ایک قائمہ کمیٹی ہے, اسپیشل کمیٹی آن ایگریکلچر, اس کی رپورٹ وزیر اعظم کو بھیجی. لاک ڈاؤن ہو گیا, وزیر اعظم نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اس پہ مجھے امپلیمنٹیشن پلان بنا کے دیں. 1 سال سے انشان میں ہماری ٹیم, جس میں عائشہ غوث پاشا صاحبہ ہیں نون لیگ سے, نوید قمر صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے, احسان اللہ ٹیوانہ صاحب PTI سے, 4 منسٹرز جس میں اسد عمر صاحب, میم فہمیدہ مرزا. کمیٹیز بن گئی, بڑا آپ نے کام کیا. مجھے آن گراؤنڈ بتائیں ہوا کیا؟ آپ بتا رہی جو آن گراؤنڈ ہوا کیا ہے. ہم نے اس کے 10 کمپوننٹ بنائے اس پلان کے. فخر امام صاحب جب منسٹر بن چکے تو پھر میں اس کمیٹی کی سب کنوینر بن گئی, اور اب ہم نے کیا ہے کہ ہم اس میں 10 پلان میں سے, کیونکہ 10 امپلیمنٹیشن پوائنٹ تھے, ہم چاہتے تھے کہ ہر سال 3 سے 3.5 تک امپلیمنٹ ہو جائیں, لانچ ہو گئے. پہلا ہمارا لانچ ہوا ہے جی پچھلے ہفتے, اس کی بڑی پریس کانفرنس بھی اسپیکر صاحب نے کی, کامیاب جوان کے ساتھ. ان کا ایک سب کمپوننٹ ہم لے رہے ہیں کامیاب کسان کا. ان کے انڈسٹری کا بھی ہے, سروسز کا بھی ہے, لیکن جو ایگریکلچر کا وہ کمپوننٹ ہے, جو 1 سے 10 لاکھ کے آپ قرضے دیں گے, نہیں وہ بہت زیادہ کافی بڑا اماؤنٹ ہے. اور جس میں مجھے خود تھوڑی سی حیرانگی ہوئی ہے کہ نارمل ہمارا جو بیچارہ کسان مائکرو فائنانس بینک سے لیتا ہے, مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن سے لیتا ہے, ZTBL سے 50,000 سے لے کے میکسیمم 1.5 لاکھ تک کا. عثمان ڈار کے پروگرام میں 2.5 ارب تک کے انہوں نے 2.5 کروڑ تک کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. 2.5 کروڑ از اے لاٹ آف منی, وہ ایگری بزنس کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے. اچھا یہ میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, بلکہ I'll just let him kanji in for a minute. Sure. بیکاز یہ ایگری بزنس والا بہت بڑا فراڈ ہے پاکستان کے اندر. جب ہم سنتے ہیں کہ بینکوں نے کتنا قرضہ کیا, ہمیں بتایا جاتا ہے جی 1.25 ٹریلین کھرب روپیہ دیا. جب ہم نکالتے ہیں, بریک ڈاؤن نکالتے ہیں, تو پتہ لگتا ہے جو کسان ہے اس کو صرف 350 ارب کے قریب ملا ہوا ہے. باقی یہ بڑی بڑی کمپنیز جو سی وہ ایگری کمپنیز ہیں, چاہے وہ
اب میں نام بھی لوں گا بیکاز ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں ہمیں, جو ڈبوں میں دودھ ہمیں بیچ رہے ہیں وہ بھی اس میں آ رہے ہیں, جو ڈبوں میں دہی بیچ رہے ہیں وہ بھی اس میں آ رہے ہیں. اس کا کسان سے کیا تعلق ہے؟ ابھی تو مجھے یہ بتائیں, جو یہ بات کر رہی ہیں, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں 2 کروڑ کا قرضہ فلانا, یہ ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے؟ کہاں جی بالکل, ایگریکلچر فائنانس تو ہوتا ہی پروڈکشن کے لیے, تو وہ جو آپ نے بتایا اس وقت تو کوئی 700 ارب روپے کا گیپ ہے صرف 5 میجر کراپس میں. آئی ایم ناٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ ہارٹیکلچر اور فشریز. 700 ارب روپے کا پروڈکشن سائڈ پہ کراپس میں گیپ ہے, اینڈ کراپس از اونلی 30% آف ایگری جی ڈی پی, 58% از لائف اسٹاک. تو اس کو تو میں ٹو اکاؤنٹ ہی نہیں لے رہا. سو دیر از اے بگ گیپ جو انفارمل مارکیٹ آ, جو ہم یہ بھیڑ بکریاں رکھتے ہیں, یہ 60% جو سا جی ڈی پی ہے, ایگری جی ڈی پی, جو ایگری جی ڈی پی ہے, یہ اس سے آ رہی ہے. اینڈ دس از دا سیکنڈ, فصلوں سے 30% کے قریب آ رہی ہے. This is the second major comparative advantage that Pakistan has کہ لائف اسٹاک 58% ہے. آپ دنیا میں کوئی ملک دیکھ لیں, ٹرکی 47, EU 27 ممبرز جو ہیں اس کے 44%, USA 43%. کسی کے پاس لائف اسٹاک پری ڈومیننٹ نہیں ہے ایگری جی ڈی پی میں. اس کا کیوں, وائی از اٹ اے گڈ تھنگ؟ بیکاز 2015 سے 2030 گلوبل growth in meat consumption is 44% expected, جو projected ہے. and milk and dairy 60%. 30 تک آپ کہہ رہے ہیں 40% انٹرنیشنلی گوشت کے کنزمپشن میں گروتھ ہوگی. تو ہمارے پاس تو وہ فوڈ چینز ہی نہیں ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا تو بکرا بھینس یہیں ضائع ہو جائیں گے. یہی مسئلہ ہے ہمارا. اور 70% لائف اسٹاک میں پروڈکٹیوٹی گین آتا ہی ہے نیوٹریشن اینڈ ہیلتھ سے. اگر اسی کو صحیح کر دیں, آپ ابھی لانگ شارٹس نہیں لیں کہ بریڈ از اے میڈیم ٹو لانگ ٹرم سولوشن, اس پہ کام کرنا شروع کریں, لیکن اگر آپ آج ان کی نیوٹریشن اور مینجمنٹ صحیح کر دیں, یو کین انکریز پروڈکٹیوٹی بائی 70%. آپ نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے, پڑھ رہا تھا, آپ نے کہا جی جیوگرافک فوکس جو ہے وہ بلوچستان, یہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ جو بھی مرج ہوئے, اور ساؤتھ پنجاب اور تھرپارکر میں, یہ مین ایریاز ہیں لائف اسٹاک کے نا. بلوچستان اینڈ تھرپارکر, اٹس دیز ٹو ایریاز اکاؤنٹ فار 35% آف اسمال اینیملز ان پاکستان. اینڈ یہاں پہ پاورٹی بھی آپ کو پتا ہے, یہ لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں, یہاں پہ آپ کو انکم بھی بڑھانی ہے. سو فوکس آپ کا لائف اسٹاک پہ ہونا چاہیے اور ان ایریاز میں ہونا چاہیے, تاکہ آپ لائف اسٹاک کو پھر ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک انٹیگریٹڈ ویلیو چین آپ بنائیں. کانٹریکٹ فارمنگ, چائنا گورنمنٹ انگیجز ان کانٹریکٹ فارمنگ, اور وہ کمپنیز اور فارمرز کو ملاتی ہے. چائنا کے ساتھ بڑا اچھا جڑے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے, سی پیک ہے. اینڈ چائنا میں تو گروتھ ہو رہی ہے کیونکہ انٹرنیشنلی دس از Benedict's law which says کہ as incomes increase تو وہ fruits, vegetable and animal based products کی consumption بڑھ جاتی ہے ملکوں میں. سیدھا یہ بتائیں, آپ تو پارلیمنٹیرین ہیں, گورنمنٹ کا حصہ ہیں, اب آپ تو, یہ تو he is an outsider نا, he can afford to say a lot of things. پرابلم کیا ہے اس میں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر 100 ہفتے رہ گئے ہیں آپ کے پاس, اگر اس میں کوئی فاسٹ بلٹ, سلور بلٹ سولوشن ہے, وہ زراعتی ہے. جی بالکل. آپ نے اگر وہ لاہور کا بزنس ڈسٹرکٹ بنایا تو 3 سال وہ ہے, ڈیم بنانے ہیں 10 سال ہیں, ہر چیز یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے. ہمیں پالیسی کوئی نظر نہیں آتی. مالک صاحب دیکھیں, ایک پالیسی بنتی ہے پالیسی یا پولیٹیکل ڈیویڈنڈ کے لیے کہ ہم نے الیکشن میں کیا دکھانا ہے لوگوں کو. ایک آپ پالیسی بناتے ہیں ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے, زراعت وہ ہے کہ اس کے ڈیویڈنڈ سارا ملک, اس کے دونوں ڈیویڈنڈز ہیں, سیاسی بھی ہیں اور اگر آپ سیاست بلکہ یہی آپ کے پاس ہے. نہیں, اگر آپ سیاست کو چھوڑ بھی دیں نا, اگر پاکستان کو آپ نے 50 سال اور زندہ دیکھنا ہے, اس قوم کو, اس ملک کو, اس خطہ ارض کو, زراعت. اور میں آپ کو بتاؤں کیوں. آپ کا جب سے ایکس پاٹا بلوچستان, وہاں پہ کیا ہے, یوریا وہاں کوئی دیتا نہیں ہے کہ جی بم پھاڑتے ہیں یہ لوگ. لائف سٹاک پہ ماشاءاللہ سے 2013 میں اس وقت حکومت نے بین لگا دیا, امپورٹ پہ بھی ایکسپورٹ پہ. کیوں؟ کیونکہ ایک 2 MNAs کے حلقے میں انہوں نے وہ بین اب ختم ہوا ہے, کر رہے ہیں جی, اٹھا رہے ہیں, بڑے کر رہے ہیں, ہوگا چنانچہ اگرچہ موو ہو چکی ہے. اچھا آپ نے گورنمنٹ کا ایک نام ہونا چاہیے سیریسلی, جلدی, یقیناً ہو رہا ہے, ہر چیز ہو رہی ہوتی. جس بین کو آپ سمجھتے ہیں کہ 2015 میں لگا اتنا غلط تھا, 13 میں, 2021 میں آ گئے, 2018 سے آپ کو بین اٹھانے میں 3 سال لگتے ہیں. پیسہ چل رہا ہے کروڑوں میں, سمگلنگ ہوتی ہے رات کو, اسی وہی ایکسپورٹ. میرا تو خیال تھا آپ کی گورنمنٹ بڑی وہ مدینہ کی گورنمنٹ ہے, کوئی کرپشن نہیں ہے, کوئی پریشر نہیں ہے. جو پرائم نہیں, کرپشن کی تو میں نے بات نہیں کی, میں نے تو بتایا کہ رات کو سمگلنگ ہوتی ہے. سمگلنگ کرپشن سے بھی بالا تر ہے ماشاءاللہ. تو آپ بین اٹھانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بین اٹھانے میں تو جی 2 سیکنڈ لگ جائیں, لیکن آپ کے جو مافیاز ہیں ماشاءاللہ, انٹرینچڈ مافیاز, وہ ہر روز آ کے کامرس منسٹری میں اور MNFSR میں بیٹھ جاتے کہ جی لٹ جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. اور بہانہ کیا ہے کہ جی اتنی مہنگائی آ جانی ہے پاکستان میں, اگر آپ نے لائف سٹاک ایکسپورٹ کیا یا امپورٹ کیا,
کہ بس آپ یہ جو مہنگائی ہے نا یہ تو آپ بھول جائیں انفلیشن. تو جواب کیا میں نے دیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے سر یہی بات ہے تو آپ جو فروزن میٹ ایکسپورٹ کرتے وہ بھی چھوڑ دیں, بات ختم, یہاں پہ سستا کر دیں گوشت. معذرت کے ساتھ مطلب میرا یہ ہے, آپ نے ایک بڑا سوال پوچھا, میں آپ کے بڑے سوال کا جواب دیتی ہوں کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ ہے مالک صاحب کہ جب تک پاکستان میں مالدار بندہ ہے, یہ 25-30 خاندان, انہوں نے اسمال میڈیم انٹرپرائز کو آگے نہیں آنے دینا. انہوں نے قرآن کی قسم کھائی ہے کہ جی آپ نے ایک فرنٹیئر اسٹیٹ یہ بنایا ہوا ہے جہاں پہ 35 سے 40% آپ پروفٹ کما رہے ہیں. یہ پاگل ہے کہ ڈیولپنگ کنٹری پروفٹس پہ چلے جائیں 10% پہ. آپ نے نوکروں کی فوجیں لگانی ہے پاکستان میں, غریبوں کی فوجیں لگانی ہیں پلیز. یہ ریالٹیز ہیں جو شاندانہ بی بی بتا رہی ہیں, لیکن یہ ریالٹیز کہاں نہیں ہے مالک, کہاں نہیں ہے. میں I'm going to give you an example of Republic of Korea, right? 61 to 78 Park Hang-chi was running the country. He had this classic thing of Bismarckian alliance. Sorry. وہ رائن سٹیل کا بسمارکن الائنس یوز ٹو رن کہ انڈسٹری بھی ایگریکلچر بھی اینڈ رورل ڈیولپمنٹ لیڈ دی ایکسلریشن آف انڈسٹریل گروتھ. تو یہ جو اسد عمر صاحب ہیں یا حماد اظہر صاحب ہیں, what they need to do is کہ اس میں ان کو ایگریکلچر کو اٹھانا ہوگا ٹو ڈرائیو انڈسٹریل گروتھ. یہ اگر صرف انڈسٹریل گروتھ پہ کوئی کنٹری, کسی کنٹری نے نہیں سسٹینیبل گروتھ کی. اور آپ کو پتا ہے ساؤتھ کوریا ناؤ از ہائی انکم کنٹری ہے, $31,000 اگریرین اکانومی ہے, ہم تو زرعی اکانومی ہے, ہمارا تو کوئی اس میں غلام وہاں سے آتے ہیں, اگریرین اکانومی سے غلام آتے ہیں آپ کے, اور کچھ نہیں. اکنامک ٹرانسفارمیشن ہوتا ہی اگر آپ ایگریکلچر کو گرو کریں گے تبھی وہ فیڈ کرتا ہے. مجھے آپ گورنمنٹ سے ڈیل کر رہے ہو, آپ گورنمنٹ میں ہو, زراعت کی کوئی بات کر رہا ہے پاور سرکلز میں؟ کیونکہ جب آپ نے بات کی بھی کراچی کی سب کچھ, ہم جب یہاں دیکھتے ہیں تو جتنے آپ کے رزاق داؤد صاحب ہیں, دوسرے لوگ ہیں, یہ صرف ایک بزنس انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, وہی پالیسی شیپ کر رہے ہیں, وہی اسپیسیفک انڈسٹری اسپیسیفک اور ایکسپورٹر اسپیسیفک ہے سب کچھ. زراعت کی بات کرنے والا ہے کون؟ یہ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بنی ہے پرائم منسٹر کی, اس میں زراعت کا ایک ایکسپرٹ نہیں ہے. نہیں, زراعت کا جی فخر امام صاحب اس کو ہیڈ کریں, جو بھی کام ہے ایگزیکٹو میں, جو اسمبلی میں وہ اسپیکر صاحب کر رہے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ آپ کی ایک حد تک یہ بات صحیح ہے, میں کہوں گی, میں نے دیکھی ہے کہ جب سے ہم نے کام شروع کیا, انشان صاحب ابھی ہمارے ایڈوائزر تھے 1 سال, اور انہوں نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بلا معاوضہ کام کیا. ان کے ساتھ ایک اور خاتون بھی تھی, بیکاز کچھ ایسے لوگ ابھی بھی ہیں پاکستان میں جو فرق کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی زراعت میں. ہوا کیا, ہمیں بدقسمتی سے ایک پریزنٹیشن دکھائی گئی, اڑتی اڑاتی ہمارے پاس بھی آ گئی, جس میں ماشاء اللہ سے پنجاب سینٹرل اسٹیج, نو کے پی, نو سندھ, نو بلوچستان. تو آپ سمجھ جائیں کہ جو وہ پلان بنا رہا ہے وہ سوچ کیا رہا ہوگا. دوسرا کیا کہتے ہیں کہ جی جو یہ فارغ زمینیں, بنجر زمینیں صوبوں کی ہمیں پکڑا دیں, اور آپ ہمیں 20 سال ٹیکس بھی معاف کر دیں, اور لون بھی ہمیں دیں بینک سے سستے داموں پہ. جو بیچارہ کسان 100 پہ 40 دیتا ہے. اس پالیسی میں تو سنا ہے وہ کراچی کے 2 بہت بڑے بزنس مین ہیں, وہ بھی کافی تھے. کراچی کا تو نہیں, کچھ اور تھے, کچھ اور تھے, ادھر کے بھی ہیں, لیکن وہ کراچی کے سندھ کی ادھر بات نہیں ہوئی. میں بہت بڑا کام ہے ان کا بھی تھا. سندھ کا میں نے کوئی ریپرزینٹیو نہیں دیکھا. لانگ اینڈ شارٹ یہ ہے بات کہ دیکھیں, اگر آپ نے پاکستان انہی 25-30 خاندانوں کے ہاتھ میں زراعت ہماری حوالے کر دینی تو پھر تو ملک ختم, بات ہی گئی. جب سیٹوں کو آپ نے حوالے کر دینا زراعت, اور غریب کو آپ نے سڑک پہ دھکیل دینا ہے, تو پھر تو آپ زمبابوے بن جائیں گے. مجھے ابھی آ کے بات کرتے ہیں, مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, لیکن ناظرین سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو بلک ہے فارمرز کا, بڑا چھوٹا فارمر ہے, اس کی بات کوئی نہیں کرتا, اس کی لابی کوئی نہیں ہے. جو آپ کے درمیانے یا بڑے لوگ ہیں, اگر وہیں پہ محمد دین ہے تو وہاں پہ جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں, تو وہ بیچ میں خالد صاحب بھی ہیں کسان اتحاد والے, وہ میڈیم والے اور بڑے کی بات ہوتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے چھوٹے والے کا ہے, اس کی کوئی بات نہیں کر رہا, اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا سیریس کرائسس ہے. فوڈ سیکیورٹی اپنی جگہ ہے, بزنس اپنی جگہ ہے, ان ایمپلائمنٹ. سب سے بڑا خطرہ جو ہے کہ اگر زراعت نہ سنبھالی گئی, یہ جو مائیگریشن ہوگی لوگوں کی دیہات کو چھوڑ کے شہروں پہ, شہر پہلے ہی بوجھ نہیں اٹھا رہے, ان ایمپلائمنٹ کا بوجھ نہیں ہے. اگر آپ نے لوگوں کو وہاں جنریٹ نہ کی نوکریاں, پھر کیا ہوگا ان شہروں کے اندر؟ ابھی تو اگر آپ کا خیال ہے حالات ابھی خراب ہیں, آپ کو پھر آنے والے دنوں پتہ لگے گا. اس پہ ہی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا, مجھے بریک کے اندر ہمارے ایک دوست کی, میں نام نہیں لوں گا, بڑے سینئر ایڈوائزر سمجھیں آپ, انہوں نے مجھے وہ ٹرانسفارمیشن پلان بھیجا, ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان 2021, شاید اسی کی آپ بات کر رہی ہیں جی. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ زبردست پلان ہے, پرائم منسٹر نے اپروو کر لی, تو آپ کو اعتراض کیا ہے اس پہ؟ واٹس یور پرابلم؟ ہو تو رہا ہے نہیں,
प्रॉब्लम हमको तो, मुझे तो कुछ नहीं है उससे. There are some very good ideas in that. मैंने उनसे पूछा है कि इसमें पंजाब और बलूचिस्तान का जिक्र क्यों नहीं, उसका जवाब नहीं आया अभी तक. बलूचिस्तान का और सिंध वगैरह का. एक तो दिस इज एन अडेप्टेशन जो कि पंजाब के लिए स्ट्रैटेजी बनी थी, उसकी अडेप्टेशन है विद माइनर एडजस्टमेंट्स. दूसरी बात है, ये रिफॉर्म प्लान नहीं है मालिक साहब. एग्री सेक्टर में हमें रिफॉर्म चाहिए. रिफॉर्म का मतलब चेंज द डायरेक्शन. लेट्स नॉट गेट लॉस्ट इन दिस. मुझे बताएं कि अभी हो क्या सकता है, क्या होना चाहिए एग्रीकल्चर में, क्या करे प्राइम मिनिस्टर, क्या करे, वॉर फुटिंग पे क्या हो? I'll start with you, तुम इधर आते. हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ एग्रीकल्चर में हमारे पास सारी चीज़ें हैं. हमें फाइनेंशियल सिस्टम है, हमें फाइनेंसिंग फार्मर के, अफोर्डेबल फाइनेंसिंग फार्मर को देनी है, फार्मर को, राइट, प्रोडक्शन के लिए, एंड लाइफ स्टॉक में फॉर मैनेजमेंट ऑफ द हर्ड. द सेकंड इज हमारे पास विलेज ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, 29,000 रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स ने बनाई हैं. उनको प्रोफेशनलाइज करने की जरूरत है. प्रोफेशनलाइज करने, उनकी ट्रेनिंग करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशनलाइज करें. अभी तो दे आर यू नो बस वो जिंदा है किसी तरह ऑक्सीजन पे आप हैं. उनको आपने प्रोफेशनलाइज करना है ताकि वो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स बने. उसके बगैर हो नहीं सकता क्योंकि जैसे आपने कहा बहुत छोटी लैंड साइजेस हैं. तीसरी चीज, हमें वेदर इंडेक्स इंश्योरेंस करना है. वी आर द 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. हमें वेदर इंडेक्स इंश्योरेंस, टेम्परेचर बढ़ जाता है, बारिश आ जाती है, क्रॉप खराब हो जाता है, फार्मर का नुकसान हो जाता है, बैंक का भी नुकसान. लोग कह रहे हैं बारिशें बहुत हुई, सब कुछ. अभी आपकी जो मतलब कॉटन है, कॉटन में 34%, 36% इस बार साल कम होगी. जी बिल्कुल. कॉटन में टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर्स की वजह से पेस्ट अटैक होता है. क्रॉप इंश्योरेंस हो, क्लाइमेट इंश्योरेंस हो, वेदर इंडेक्स इंश्योरेंस, ये हमें लाने की जरूरत है. ये 3 चीजें अगर हम कर लें, और हमने दूसरी बात, पब्लिक जो प्रोक्योरमेंट करती है गवर्नमेंट ऑफ व्हीट, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करना है टू मेक द फार्मर्स बैंकेबल. ये जो अप्रैल में एप्लीकेशन मांगते हैं, ये पिछले सितंबर में मांग लें, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ कोलैटरल जो बैंक जिसके बदले उसको पैसे दे सकती है. पासबुक बेस्ड लेंडिंग पाकिस्तान में नहीं चलेगी. हमें कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग की तरफ जाना पड़ेगा, जहां पे आप फार्मर को उसकी जमीन के अगेंस्ट नहीं, लेकिन उसके कैश फ्लो के अगेंस्ट पैसे दे दे. दुनिया भर में ये होता है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम को इस पर ग्रेजुएट करना पड़ेगा. अगर ये 3 चीजें कर ये सिंपल स्टेप्स हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा? चलिए 3 मोटे मोटे पॉइंट्स बता दूं. आपने बताया ना क्या हो रहा है, तो मैं उस पॉइंट से उठाती हूँ, फिर क्यों नहीं हो रहा पे आती हूँ. इस साल हमारी गंदम 10 लाख टन पिछले साल से ज़्यादा होगी. ठीक है, क्योंकि ट्रैक एंड ट्रेस जो सीड का सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया फ़खर इमाम साहब की मिनिस्ट्री से. दूसरा, 37,000 टन जो बीज है कॉटन का, क्योंकि आपने देखा कि जो कॉटन का फियास्को हुआ, वो इस साल दोबारा वो भी MNFSR ट्रैक एंड ट्रेस थ्रू कर रही है ताकि बीज हमारे पास सही आए. तीसरी बात, क्यों नहीं हो रहा है, जिस तरह मैंने बताया, एक तो रेजिस्टेंस है. अगर आप सब्सिडी का पैसा, आप पाकिस्तान की सब्सिडीज़ निकाल के देख लें फेडरल गवर्नमेंट की पिछले 10 साल की, कि किस सनत की तरफ जाती रही हैं. ज़राअत को कितनी सब्सिडी मिली है, चाहे 18वीं तरमीम के बाद ज़राअत और खाना चले गए सूबे में. ये प्लान भी जो अभी आया था, इसमें भी सारा सब्सिडीज पे जोर है, फेडरल सब्सिडी पे. अब देखें ज़राअत तो पैसे हैं गवर्नमेंट के पास, सूबे दें तो दे दें, फेडरेशन तो नहीं दे सकती है जी. फेडरेशन का तो काम ही कोई नहीं है ज़राअत में. ये आपकी फेडरल गवर्नमेंट की चीजें प्रूव हो रही हैं. स्पीकर सब्सिडी बेस्ड प्लान बिजनेस मॉडल नहीं बनाता, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं लाता, क्राउडेड नहीं करता. बिल्कुल. तो हम जो कोशिश कर रहे हैं कि जो स्पीकर साहब का प्लान है, जो फ़खर इमाम साहब का प्लान है, जिस पे काम हो चुका है, जिस पे इंशान साहब ने, हम सब ने मिल के काम किया है, मेन उसमें मोटी मोटी 3 बातें की हैं. पहला, पैसा चाहिए. किसान को वक्त पे पैसा चाहिए, किसान को बर वक्त इनपुट यानी कि बीज, यूरिया, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये. और तीसरा कि वो एक दफ़ा जब फसल काटे उसको रखे कहाँ. ये चीनी का मसला तो आपको पता है ना, कि उसको पहले से बेच देनी पड़ती है, कि वो क्या करे, कहाँ जाए, उसको स्टोर कहाँ करे. तो आप लोग क्या ये 3 चीज़ों पर हमने काम शुरू कर दिया. अगर ये तीनों चीज़ें देखें, एक कंपनी है नियामत कोलैटरल, एक है कारगिल, इन सब को अपने काम में इन्वॉल्व किया हमने. बाखबर किसान, कामयाब किसान, हुनरमंद किसान हम नैफटेक से करें कि जी आपका जो किसान है उसको ट्रेनिंग बेचारे को भी तो ना, सारी उम्र से आपने मट्टी और खेतों में करवाना है, बस ट्रैक्टर पकड़ा दिया, ऐसा नहीं है. जो स्मार्ट का प्रोग्राम है हमारे साथ, कामयाब किसान, उसमें से फाइनेंसिंग आ रही है. जो हमने प्लान बनाया वो रिफॉर्म हो रहा है, वो भी नहीं. देखिए हम मल्टीपल प्लान रोल आउट कर रहे हैं. मैं आपको चौथी चीज मालिक साहब बता दूं, सारी रिसर्च है हमारे पास फार्मर के लिए कि क्या एडवाइजरी उसको देनी है. सब रिसर्च पड़ी हुई है हमारे पास बहुत सारे इदारों में. उसको आपने उठा के कंसोलिडेट करना है और डिजिटाइज करना है. आप चाहे टीवी का चैनल इस्तेमाल करें, रेडियो इस्तेमाल करें, SMS इस्तेमाल करें, ऐप करें. अभी हमारा किसान तैयार है, आप उसको बिल्कुल, आप उसको टीवी दिखाएं, रेडियो पे दें एडवाइजरी आप, लेकिन उसको टेलर करें डिफरेंट. आप लोगों ने तो एक स्टार्टअप किया हुआ है ना, वो क्या है? वो तो हम एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, फार्मर्स को डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं कंपनीज के साथ टू परचेस इनपुट्स, क्योंकि इनपुट में भी बड़ी 2 नंबरी है ना मार्केट में. तो ये मुझे बताएं, तो आप आड़ती को निकाल रहे हैं,
ایک طرح سے ہم فارمرز کو ہی خود ایگریگیشن کرا رہے ہیں کہ فارمرز خود ہی اکٹھا ہو کے ایک فرٹیلائزر کمپنی سے پیسٹیسائڈ کمپنی کو آرڈر دیں, پیسے دیں اور وہ خرید لیں. کہاں سے اکٹھے کریں گے فارمرز کو؟ ایسے تو بندہ نہیں بنا. بہت کٹھے ہو رہے ہیں. یہی تو ایک بہت بڑا مس پرسیپشن ہے کہ ہمارا فارمر ساتھ نہیں بیٹھتا. کیوں نہیں بیٹھتے؟ جب آپ لوگوں نے ابھی اپنے اس پہ انیشیٹو ہم نے آلریڈی حافظ آباد کتنے لوگوں ہم نے آلریڈی صرف حافظ آباد کے 10 گاؤں میں ہم نے کوئی 500 فارمرز کر لیے. تو بیسکلی اب یہ کہہ رہے ہیں وہ سارٹ آف فارمرز کلیکٹیوز بن گئی. بالکل دیٹس واٹ یو نیڈ. 10 15 کا گروپ بن گیا, 15 جو مل کے اپنے لیے بیج خرید رہے ہیں آپ کے اس کے تھرو. تو اس کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ فائنانسنگ ہم بینک سے بات کر رہے ہیں کہ وہ فائنانسنگ ان کو کریں ٹو پرچیز اونلی دس. یہ کیش نہیں نکال سکتے. بینک کو گارنٹیز کون دے رہا ہے؟ اگر لیٹس سے ان میں آدھوں کی وہ زمین ہے, آدھے مزارے ہیں, ان کی وہ گارنٹیز, بینک کی گارنٹیز کون دے رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, رینٹڈ بھی ہوتا ہے, کچھ اپنا بھی ہوتا ہے. یہ سوشل کولیٹرل پہ جس طرح مائکرو فائنانس چلتا ہے, سوشل کولیٹرل پہ چلتا ہے. اور جب فارمر کو دیکھیں آپ ایک اچھی چیز دیں گے, وہ یہ ریکگنائزز اچھی چیز. میں آپ کو بتاؤں, ZTBL کا لون واپس نہیں کرتا تھا لیکن پرائیویٹ سیکٹر کا لون واپس کرتا تھا. وہ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہاں سے مجھے فائدہ مل رہا ہے, یہ مجھے کنٹینیو کرنا ہے سسٹم. وہ فارمر مطلب یہ ایک بڑا مس پرسیپشن ہے کہ فارمر پیسے وہ نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ وہ ہی از اے فیملی, ہی از اے ہیومن بینگ, وہ سپورٹ کر رہا ہے اپنے لوگوں کو, اس کو اچھی چیز تو چلانی ہے آگے. تو وہ سوشل کولیٹرل پہ لینڈنگ ہوگی اس پہ. اینڈ سب سے بڑی بات یہ, آج بینک کو یہ نہیں پتا ہوتا اس کا لون لے جا کے وہ فون خرید رہا ہے یا ٹی وی خرید رہا ہے یا موٹر سائیکل لے رہا ہے. جب ہمارا لون ہوگا تو وہ صرف استعمال ہوگا ان پٹ پرچیز کے لیے اگینسٹ آرڈرز. جس طرح آپ ایک ایپ پہ جاتے ہیں علی بابا پہ, آپ چیک آؤٹ کرتے ہیں. ایک فیڈرل گورنمنٹ کی لیول ہے نا جی, پروونشل گورنمنٹس کی بھی, جیسے پنجاب کے اندر بھی آپ لوگوں کی حکومت, ہمیں وہ ترجیحات کیوں نظر نہیں آتی؟ ہمیں وہ انوویشن کیوں نظر نہیں آتی؟ وہ اس لیے کہ آپ کے چیف منسٹر بہت بریلینٹ ہیں؟ نہیں ایسا نہیں. دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ ایگریکلچر کو پاکستان میں 40 سال میں یہ غلطی سے نہیں, یہ بائی ڈیزائن تباہ کیا گیا. یہ غلطی نہیں ہوئی. اگر آپ نے جلدی مالدار ہونا ہے پاکستان میں تو کوئی طریقہ, اس کی قیمت کوئی تو ادا کرے گا نا. آپ پائٹ کی ایک سٹڈی ہے جس میں یہ انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ جتنا پیسہ دیہاتوں سے نکلے شہروں کی طرف آیا ہے, رورل سے نکل اربن کی طرف آیا ہے, یہ اسی وجہ سے ہوا نا. اچھا, دوسری بات آپ نے بہت ضروری بات کہی کہ جی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. KPK میں جو فوڈ سیکیورٹی کی پالیسی بنی ہے وہ تمام کی تمام ہماری اسپیکر صاحب کی اور فخر امام صاحب کی اس پالیسی پہ بنی ہے, ان کی پوری فوڈ سیکیورٹی. ہمارا جو فوکس ہے اسپیکر صاحب کی ریفارم کا یا جو ہم ایگریکلچر میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے امپلائمنٹ پہ. 2 چیزیں کہ ایک ہم نے لوگوں کی نوکریاں لگانی ہے, GDP بڑھانا ہے, اور تیسرا ہم نے سب سے جو چھوٹا کسان ہے اس کو اٹھانا ہے. اور یہ تینوں اکٹھے ہوں گے. آپ دیکھیں گے آج سے 2.5 سے 3 سال بعد یہ رزلٹ آئے گا انشاءاللہ, کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا 2.5 سال بعد الیکشن ہوگا. میں آپ دیکھیں گے آپ ساتھ ہوتا کیا ہے, وہ فیصلہ والا ہم دیکھیں گے. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا وہ والا لگ رہا ہے مجھے, ہم دیکھیں گے. نہیں بالکل بھی نہیں. اللہ کا شکر ہے جو ہمارے IFAD کے ساتھ اس پہ اگریمنٹ ہو گئی ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن. ویسے آپ اس پہ تو چھوڑ دیں. آپ لوگ میں بار بار اپنے پروگرام پہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہفتے گنا کریں. آپ لوگوں کے پاس سوچتے ہیں ہمارے پاس 2.5 سال ہیں, آپ کے پاس 126 ہفتے رہ گئے. پرائم منسٹر نے IFAD سے بات کی تھی فروری میں, ہاں فروری کی 17 تاریخ کو. جی بالکل. آج کون سا مہینہ ہے؟ اپریل کی کون سی 10-11 تاریخ ہے آج. 11. کتنے ہفتے گزر گئے؟ مارچ میں 10-12 ہفتے گزر گئے. اس سپیڈ سے آپ فروری سے اپریل میں 8 ہی ہے, لیکن ہم تو کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے ایک چیز بتائیں, ایک چیز اور جی, ہمیں ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم نے یہودیوں کو برا کہنا نکال لی, لیکن وہ میں دیکھ رہا تھا ایک ہیبرو یونیورسٹی کا ایک امپیکٹ فنڈ انہوں نے بنایا تھا, امپیکٹ انویسٹمنٹ فنڈ. ذرا اس پہ بتائیں کہ وہ کیا فنڈ تھا, اس طرح کا کہ ہم یہاں کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم بالکل بنا سکتے ہیں. وہ ہیبرو یونیورسٹی میں جو بھی یہودیوں سے کوئی اچھی چیزیں سیکھ لیں, کسی سے بھی سیکھیں نا, ہمیں کیا ہے, ہمیں تو سیکھنا ہے. ایگریکلچر کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں ہیبرو یونیورسٹی میں جو بھی انوویشن ہوتی ہے فرام لیبارٹری سے لے کے فارم تک سے لے کے مارکیٹ تک, انہوں نے ایک فنڈ بنایا, انویسٹمنٹ فنڈ. وہ اس کو ایز اے بزنس انویسٹ کرتا ہے, سیڈ فنڈنگ دیتا ہے, وینچر کیپٹل فنڈنگ دیتا ہے, اور وہ اس میں ایک ریونیو ماڈل ہوتا ہے, وہ کما کے اس کو پھر ظاہر ریٹرنز ملتے ہیں فنڈ کو. یہ چیز ہم کو چاہیے. اور یہ ایک ایشو ہے جو ٹرانسفارمیشن پلان ہے کہ وہ ہے PSDP اینڈ پروونشل ڈیولپمنٹ فنڈ سے. آپ فنڈ بنائیں, ایک سال PC1 میں ہے تو ٹھیک ہے, اگلے سال نہیں ہے تو تباہی. اور اگر آپ PSDP پہ پیسے نہیں, آپ کے لیے بچے ہی نہیں ہے پیسے, تو پھر آپ کہاں سے دیں گے؟ آپ کی اسٹریٹجی وداؤٹ فنڈنگ تو کبھی کوئی اسٹریٹجی دنیا کی نہیں چل سکتی ہے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا مالک, MNFSR از اباؤٹ فوڈ سیکیورٹی.
It is not about agriculture transformation. What we need today पाकिस्तान में agriculture को transform करना शहजादा में बहुत हमदर्दी है है, industrial growth के लिए। 8-10 बारी फखरी मोहम्मद साहब का नाम ले आएंगे मैं समझता हूँ, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री का एग्रीकल्चर से क्या ताल्लुक है? मैंडेट ही नहीं उनकी मिनिस्ट्री का ये ट्रांसफॉर्मेशन। MNFSR अभी भी सूबों के साथ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन मसाइल है। we've run out of time. Thank you very much guys for this. नाज़रीन, बड़ी सिंपल सी बात है, ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और ये जो माइग्रेशन है ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं। अगर आपने लोगों को देहात में हालात बेहतर ना बनाए, शहरों में पहले ही हालात बुरे हैं, कोविड के बाद और बुरे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग प्रॉब्लम है, पहले ही प्रेशर है। जब आप देहातों से माइग्रेशन अगर आपने रोकनी है तो देहात को प्रॉफिटेबल करें, ज़राअत को प्रॉफिटेबल करें। ज़राअत अगर प्रॉफिटेबल होगी, इंडस्ट्री उससे ग्रो करेगी, उससे पूरी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। बड़ी सिंपल सी बेसिक बातें हैं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने सुननी है बात सिर्फ 5-6 इंडस्ट्रियलिस्ट की, सिर्फ उन्होंने सुनना है उन लोगों की जिनकी कराची या वो इकनॉमिक से बात करनी है, तो फिर ज़राअत ऐसे ही निगलेक्ट होगी। शंदाना ने ख़ुद भी बताया बहुत से माफियाज़ हैं, सब कुछ है। अब फैसला करना होगा। आपके पास 126 हफ्ते रह गए हैं गवर्नमेंट के, आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स तोड़ने हैं। आपके पास सिल्वर बुलेट है तो वो है ज़राअत। इसमें फास्टेस्ट टर्न अराउंड है। एक फैक्ट्री लगाने के लिए भी 3 से 4 साल लगते हैं। ये वाहिद चीज़ है ज़राअत जिसमें 2-2.5 साल के अंदर आपको टर्न अराउंड मिल सकता है। लेकिन बात है कि आपने ये भी देखेंगे, करेंगे, उसकी पॉलिसी पे चलना है कि कुछ कर गुजरा है। और 2 से 4 गुना उसमें पॉवर्टी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट एग्रीकल्चर रिकॉर्ड है। और ये हर बात में सुनाते हैं, मैं वर्ल्ड बैंक, भैया ये वर्ल्ड बैंक कहता है, मैं नहीं कह रहा, कांजी नहीं कह रहे, वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2 से 4 गुना आपकी फास्टेस्ट पॉवर्टी रिडक्शन होती है गुर्बत में। खैर, लेट्स सी प्राइम मिनिस्टर अगर करना चाहे तो कर गुजरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।